گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور معصوم بچے نے آنکھوں میں آنسو رکھ کر کہا کہ مولانا ہندوستان سے یہ اللہ کے رسول کا گنبد خضرا نظر آئے گا؟ کہا بیٹا نہیں، یہ اللہ کے رسول کا گنبد خضرا اگر ہندوستان سے نظر آتا تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے ہم لوگ یہاں مدینہ میں کیوں آتے؟ بیٹا اسی گنبد خضرا کی محبت میں ہم ہزاروں تکلیفوں کو اٹھاتے ہیں، ہزاروں مشقتوں کا سامنا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے روضہ پر حاضری دیتے ہیں۔ بیٹا ساری چیزیں مل جائے گی لیکن گنبد خضرا نہیں ملے گا۔ فوراً معصوم بچے نے ہاتھ چھڑکا کر چھڑا دیا اور کہا مولانا مجھے بھوک پسند ہے اور مجھے پیاس پسند ہے، میں اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مرنا گوارا کروں گا، لیکن جہاں سے میرے رسول کا گنبد خضرا نظر نہ آئے وہاں میں نہیں رہ سکتا اور میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ گزشتہ کل کا پروگرام میں نہیں دیکھ پایا، مسلسل 4 روز سے دارالعلوم و زینت الصالحات رتن پور دیگھا میں امتحان لینے کے لیے گیا تھا اور الحمدللہ یہاں آنے کے بعد اسلامی ماحول دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا۔ ابھی جناب حضرت مولانا مفتی یحییٰ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس اصلاح کی طرف اشارہ کیا ہے اور جو تھوڑے بہت سوال جواب ہوئے ہیں ان سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان دوستوں کے دلوں میں کچھ جاننے کا شوق ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان جلسوں میں جا کر جہاں جلسوں میں بات کرنے کے بعد عام انسانوں کا سوال پرچہ میں پڑھ کر اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ ایک عالم دین انہوں نے کوئی بات کہی اور باتیں سن کر عام انسان کے دل و دماغ کے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس سوال کو اسی مجلس میں اگر کلیئر کر دیا جائے، جواب دے دیا جائے تو بہت اچھا رہتا ہے۔ یہ بڑے بڑے پروگراموں میں ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ لوگ کم آتے ہیں، اس کی ایک خاص بنیادی وجہ یہی ہے کہ عشق رسول ہمارے دلوں کے اندر اب وہ نہیں رہا جو پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور لوگ اپنی اپنی الگ الگ جماعت، الگ الگ ٹیم بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ مشورہ میں آؤ، تعلیم میں آؤ اور گشت میں جاؤ، وہاں اتنا ثواب ہے، لیکن وہی لوگ اگر کہیں گے کہ جلسوں میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جلسے کرنے والے اگر کہیں گے کہ اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ تو اپنی اپنی رائے ہے۔ یہ سب اسلامی کام ہیں۔ چند منٹ کے لیے آپ کی حاضری، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے آپ کی حاضری، خدا کی قسم وہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ جانتا ہے کہ آج کی مجلس میں ہمارے بندوں کی جو حاضری ہوئی ہے یہ کسی راجنیتی کی وجہ سے نہیں، سیاست کی غرض و غایت کی وجہ سے نہیں، بلکہ عشق رسول اور اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے یہ حاضری ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے رسول سے جتنی محبت کم ہوتی جا رہی ہے، ان جلسوں کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہزاروں لوگوں کو ان جلسوں میں کامیاب ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ تبلیغی اجتماع کے اندر ایک عظیم فائدہ ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے جلسوں کو اتنا عام کر دیا اور جلسوں کا اصل مقصد کو ختم کر کے ایک رسم و رواج کے طور پر ہم نے جلسے کو چلایا، اس لیے اللہ رب العالمین نے شاید اس کے اندر سے وہ برکت ختم کر دی ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار غور کیا جائے کہ اسلام کے وہ شہزادے اور اسلام کے وہ ننھے منھے معصوم بچے، ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کس طرح ہوا کرتی تھی۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے اور جس کمرے میں رہتے تھے وہاں ہم نے ایک بار خربوزہ کھایا
اور خربوزہ کا چھلکا کمرے کے باہر پھینک دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ مدینے کا ایک حسین خوبصورت معصوم سا بچہ جس کی عمر 7 یا 8 سال ہوگی، وہ آ کر ان چھلکوں کو اٹھا کر کھا رہا ہے۔ مولانا ظفر احمد عثمانی کو ترس آیا اور کہا بیٹا کیا ہے، کیا بات ہے، چھلکے کو کیوں کھا رہے ہو؟ کہا کہ مولانا میں بہت غریب آدمی ہوں، غریب بیٹا ہوں، اور میرا باپ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب میرے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور میں چونکہ اللہ کے رسول کے شہر کا لڑکا ہوں اور آپ لوگ مسافر ہو، مہمان ہو، مہمان سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا یہ میری غیرت کے خلاف ہے، اس لیے مانگا نہیں، لیکن جو آپ نے پھینک دیا انہی بچے ہوئے چیزوں میں سے میں کھا کر اپنا گزارا کرتا ہوں۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے اس بچے کو اپنے کمرے میں لے گئے اور بھر پیٹ اس کو کھلایا اور کہا بیٹا اگر تم جانا چاہتے ہو ہندوستان تو تم اپنی ماں سے اجازت لے لو، اگر تمہاری ماں اجازت دے تو میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے جاؤں گا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی جس دن جانے کے لیے تیار، اس دن صبح سویرے بچہ اپنا سارا سامان اٹھا کر، گٹھری اٹھا کر مولانا کے پاس حاضر، کہا ماں نے اجازت دے دی ہے، اب میں خوشی سے ہندوستان جا سکتا ہوں، چلیے۔ مولانا لے کر چلنے لگے۔ مولانا نے اس معصوم بچہ کا ہاتھ پکڑا، جاتے جاتے معصوم بچہ نے سوال کیا مولانا ہندوستان میں میدان ہوگا کھیلنے کے لیے؟ کہا بیٹا کتنا بڑا میدان تمہیں چاہیے، تم جس میدان میں کھیلنا چاہو گے انشاءاللہ تمہیں کھیلنے کا موقع ملے گا۔ پھر کچھ دیر آگے گئے، کہا مولانا کیا وہاں پڑھنے کے لیے اسکول کالج ہوں گے؟ کہا بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، جس میں تم داخلہ چاہتے ہو میں تمہارا داخلہ کرا دوں گا۔ اور کچھ دیر جانے کے بعد ایک بار مدینہ المنورہ روضہ پاک کی طرف دیکھا، گنبد خضرا کی طرف دیکھا، اور معصوم بچے نے آنکھوں میں آنسو رکھ کر کہا کہ مولانا ہندوستان سے یہ اللہ کے رسول کا گنبد خضرا نظر آئے گا۔ کہا بیٹا نہیں، یہ اللہ کے رسول کا گنبد خضرا اگر ہندوستان سے نظر آتا تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے ہم لوگ یہاں مدینہ میں کیوں آتے؟ بیٹا اسی گنبد خضرا کی محبت میں ہم ہزاروں تکلیفوں کو اٹھاتے ہیں، ہزاروں مشقتوں کا سامنا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے روضے پر حاضری دیتے ہیں۔ بیٹا ساری چیزیں مل جائے گی لیکن گنبد خضرا نہیں ملے گا۔ فوراً معصوم بچے نے ہاتھ چھڑکا کر چھڑا دیا اور کہا مولانا مجھے بھوک پسند ہے اور مجھے پیاس پسند ہے، میں اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر مرنا گوارا کروں گا، لیکن جہاں سے میرے رسول کا گنبد خضرا نظر نہ آئے وہاں میں نہیں رہ سکتا اور میں اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، وہ عشق رسول آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ عشق رسول کی وجہ سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ کے رسول سے اگر محبت نہ کرے تو رات کو سحری کے لیے نہیں اٹھتا، تراویح میں گھنٹوں کھڑا نہیں ہوتا، بھوکا پیاسا رہ کر روزہ نہیں رکھتا۔ یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، اس کے رسول سے سچی محبت کی علامت ہے کہ اتنی تکلیفوں کو ہم اٹھاتے ہیں لیکن اللہ کا فرمان نہیں چھوڑتے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، آج بھی ضرورت ہے ہمارے سینوں کے اندر وہ عشق رسول ہو، وہ آگ جس آگ کی وجہ سے، جس عشق کی وجہ سے صحابہ نے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نوجوانوں، دیوانوں، سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کس طرح محبت کرتے تھے۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے اور صحابی کا نام ہے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خود کہتے ہیں ان کے بال لمبے لمبے تھے، عورتوں کے بال کے جیسا، اتنے لمبے۔ وہ کہتے ہیں ان کو کہا گیا کچھ خاص صورت ان کی تھی، کچھ خاص شکل و صورت ان کی تھی۔ کیا صورت تھی؟ ہمیشہ سینے کا بٹن کھلا رہتا تھا۔ صحابہ ہیں لیکن کرتا پہنتے تھے، سینے کا بٹن کبھی نہیں لگایا، سر کے بال کبھی نہیں کاٹے۔ میرے دوستو بزرگوں، اور وہ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ کہا کرتے تھے۔
ان سے پوچھا گیا کہ ابو محذورہ بات کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، تو میں اور میرے ساتھ اور بھی کچھ بچے تھے، تقریباً 10 بچے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک جگہ رک کر اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اذان دو، وہ اذان دینے لگے اور ہم نقل کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان بچوں کو پکڑو، اور پکڑ کر ہمیں لایا گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ سب سے بلند آواز، سب سے زور کی آواز کس کی تھی؟ تو سارے بچوں نے اشارہ کیا کہ ابو محذورہ کی آواز تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو اذان سناؤ، ابھی جو تم نقل کر رہے تھے وہی آواز، وہی اذان سناؤ۔ تو انہوں نے 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آہستہ آہستہ کہی، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نا زور سے بولو، تو پھر زور سے 2 مرتبہ بولے، 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور زندگی بھر جب تک وہ اذان دیتے رہے 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ 4 مرتبہ اذان دیتے تھے۔ کسی صحابی نے کبھی بھی ان کو ٹوکا نہیں، روکا نہیں، ان سے سوال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے یہ جو کچھ کر رہے ہیں عشق رسول سے، اس کے رسول سے ڈوب کر اور اللہ کے رسول کی محبت میں فنا ہو کر، فنا پھر رسول کا مقام تھا، مرتبہ تھا، جس سے اللہ کے رسول کی کسی صحابی نے ان پر سوال نہیں اٹھایا۔ بال اتنے بڑے تھے، لمبے، لوگوں نے پوچھا کہ بال کیوں نہیں کٹواتے؟ کہا بال کیسے کٹواؤں؟ جس دن اللہ کے رسول کے سامنے میں نے اذان دی تھی، اللہ کے رسول نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، میرے سینے میں ہاتھ رکھا تھا۔ آج بھی میں اپنے سینے کا بٹن کھول کر رکھتا ہوں تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے یہی وہ سینہ ہے جس سینے پہ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا تھا۔ اور میں بال اس لیے نہیں کٹاتا تاکہ دنیا والوں کو بھی پتا چلے، اور خود مجھے بھی اس بات کا فخر محسوس ہوتا رہے کہ یہی وہ بال ہے جن بالوں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے چھوا تھا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، لیکن آج عشق رسول نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بزدل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ جہاد کرنا تو دور کی بات، جہاد کے بارے میں اگر کوئی عالم دین بیان کرے تو اسے ٹوک دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، پرچے آنے لگتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ ہندوستان ہے، یہاں جہاد کے بارے میں مت کہو، یہاں غیر مسلمانوں کے کفر کے بارے میں مت کہو۔ لیکن میرے دوست بزرگوں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاد کوئی غلط لفظ نہیں ہے، جہاد ایک ایسا لفظ ہے جس کی پاکیزگی کا جواب ہمارے علماء نے دیا ہے۔ جہاد ایک ایسا محترم لفظ ہے کہ اس جہاد کو اگر قرآن کریم سے نکال دیا جائے، اگر مسلمانوں کی زندگی سے اس جہاد کو نکال دیا جائے، اور غزوات کو اگر کتابوں سے نکال دیا جائے، رب کعبہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں مسلمانوں سے بڑا یتیم، مسلمانوں سے بڑا کمزور دنیا میں اور کوئی قوم نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، علم کا کام ہے روشنی پھیلانا، اور جہاد کا کام ہے اندھیروں کو روکنا۔ علم سے روشنی پھیلتی ہے، اور جہاں جہاد ہوتا ہے وہاں ظلمت نہیں آتی، اندھیرا نہیں آتا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوانوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ شہادت کے اندر وہ لذت ہے جو لذت خدا کی جنت میں نہیں ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شہید جس کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا، وہ اللہ رب العالمین سے کہے گا ربا تیری جنت میں سب کچھ ہے، لیکن تیرے نام پر اپنی گردن کٹانے کی جو لذت، جو ذائقہ، جو مزہ، وہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے دوستو بزرگوں، وہ عشق رسول اگر ہمارے سینے میں پیدا ہو جائے تو ہر چیز کے اندر ہم بہادری دکھا سکتے ہیں۔ بہادری کی بات کر رہا ہوں، جہالت کی بات نہیں۔ بہادری کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اپنی طاقت کو خرچ کرنا ہے وہاں اپنی طاقت کا خرچ ہو، جہاں زبان کا استعمال ہونا چاہیے وہاں زبان کا استعمال ہو، اور جہاں خاموشی اچھی ہو وہاں خاموش بھی رہنا، یہ بہادری کی مثال ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر
ایک بہت عجیب سا واقعہ ہوا ہے کہ ہماری مسجد کو مسمار کر کے وہاں مندر بنا دیا گیا. مندر بنے، چرچ بنے، گرجا بنے، کوئی اور گھر بنے، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن مسلمانوں، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا فریضہ کیا تھا؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ تم آ کر بابری مسجد کے خلاف ہاتھ میں تلوار اٹھا لو، بندوقیں اٹھا لو، ایسا کوئی نہیں کہتا. بس اتنا تو ہمارا حق تھا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے، رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، گڑ گڑاتے، ربا یہ بابری مسجد ہے جس کو ہم شہادت سے بچا نہیں پائے، ربا ہمارے اندر وہ اسلامی جذبہ نصیب فرما تاکہ ہم ان کے خلاف آواز بلند کر سکیں، ان کے خلاف احتجاج کر سکیں، ان کے خلاف آندولن کر سکیں. اور کم سے کم حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر تمہارے سامنے ظلم ہو تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو ہاتھ سے روکو، روکنے کی طاقت نہ ہو زبان سے بولو، زبان سے بولنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم نفرت کرو. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کیا وہ بھی جانتے ہیں کہ بابری مسجد صحیح زمین پر تھی، اصلی زمین پر تھی، کیونکہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسجد اس جگہ پر نہیں ہو سکتی جس جگہ پر مسلمانوں کا قبضہ نہ ہو، جس جگہ کو اللہ کے لیے وقف نہ کر دیا گیا ہو، اس جگہ پر کبھی بھی مسجد نہیں بن سکتی. بن سکتی ہے کبھی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، لیکن آج اگر کہا جائے بابری مسجد کے بارے میں تو مسلمان ہی کہتے ہیں کہ اس سے فتنہ ہوگا، فتنہ ہوگا. میرے دوستو بزرگوں، بابری مسجد کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ تو اللہ کا گھر تھی، تجھے شہید کر دیا گیا، تجھے مٹا دیا گیا، تیرے ایک ایک اینٹ کو اٹھا کر اس میں گندگی ڈالی گئی، پیشاب کیا گیا. میرے محترم بزرگ دوستو، لیکن اس وقت ہمارا خون ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ہمارے خون کے اندر وہ گرمی نہیں تھی کہ ہم احتجاج کرتے. لیکن وہی اللہ جو اس وقت بھی تھا جب لوگوں نے اللہ کے کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اللہ رب العالمین نے ابابیل کو، طائرن ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیج کر کعبہ کی حفاظت کی تھی. اللہ رب العالمین نے اس عمارت کو مسمار کر دیا، لیکن مسمار کرنے والوں کے دنیا کو روشن کر دیا. کہا جاتا ہے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، بابری مسجد پر سب سے پہلے جو کلہاڑی چلائی تھی اس کا نام تھا بلبیر سنگھ. اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، بابری مسجد کی شہادت کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، مسلمان ہوا. اس کا نام رکھا گیا محمد عامر. اس نے بھی قسم کھائی ہے کہ جس طرح میں نے ایک بابری مسجد کو شہید کیا، ایک بابری مسجد شہید کرنے کے بدلے میں جب تک میری حیات ہے میں اپنی زندگی میں 100 مسجدوں کی تعمیر کروں گا. اور خدا کی قسم، ایک دن انٹرویو میں نے دیکھا، انہوں نے محمد عامر نے کہا ہے کہ اب تک میں نے 90 سے 92 مسجدوں کی تعمیر کر دی، 8 مسجد باقی ہے. کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. ایک قوم ہے جو ڈنڈے سے ہمیں دبانا چاہتی ہے. یہ ہمارے ہندوستان کے کچھ ان پڑھ، گوار، جاہل قسم کے لوگ ہیں. ظلم کر کے، طاقت کا استعمال کر کے مسلمانوں کو ایمان سے، اسلام سے ہٹانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ آج بھی بدر کی تاریخ زندہ ہے، حنین کی تاریخ زندہ ہے، جنگ احد کی تاریخ زندہ ہے کہ اسلام کے شہزادوں نے اپنی جان دے دی ہے، گردنیں کٹوا دی ہیں، لیکن اسلام کے خلاف چلنا پسند نہیں کیا ہے. ایک بابری مسجد ہے اور دوسری مسجد ہے مسجد بیت الاقصی. یاد رکھیے میرے دوست بزرگوں، اتہاس گواہ ہے، اللہ رب العالمین نے جب اس دھرتی کو بنایا، قرآن کریم کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے، پارہ نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ فیہا مبارکا وہدی للعالمین. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو فرمایا اس کی تفسیر کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں.
اللہ کہتا ہے کہ یہ زمین جہاں ہم لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمین نہیں تھی، اس کے اوپر پانی تھا۔ اللہ نے جب چاہا کہ اس کے اندر زمین پھیلا دی جائے تو ایک بلبلا اٹھا۔ وہ بلبلا کہاں سے اٹھا؟ جہاں آج مکہ ہے، جہاں آج کعبہ ہے، اسی کعبہ کی زمین سے ایک بلبلا نکلا، اور وہ بلبلا جہاں تک پھیلتا گیا اللہ رب العالمین نے زمین کو پھیلا دیا گیا۔ اسی لیے آج بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر چار طرح کے 4 بھاگ میں سے 3 بھاگ پانی ہے، 1 بھاگ استھل ہے، زمین ہے۔ مطلب یہی ہوا کہ وہاں سے وہ بلبلا نکلا اور پھیلتا گیا۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد، دنیا کی سب سے پہلی عبادت خانہ وہ کون سی ہے؟ کعبہ ہے۔ اس کے بعد اختلاف نہیں ہے، بالکل اصح کتب کے اندر موجود ہے کہ اس کے بعد دنیا کی سب سے پرانی مسجد کون سی ہے؟ بیت المقدس ہے، جو فلسطین کے اندر ہے، جس کو ظالموں نے اپنے قبضہ میں کر رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 پیغمبر پیدا فرمائے، ان میں سے 10 نبی کو بنی اسرائیل سے چھانٹ کر الگ پیدا کیا، باقی 10 نبیوں کو چھوڑ کر جتنے پیغمبر آئے، جتنے اللہ کے رسول آئے، جتنے نبی آئے، سب بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو تمام نبیوں کا مرکز، تمام نبیوں کا سینٹر بنا دیا گیا۔ یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے، فرشتے آتے ہیں، اللہ کے رسول کو جگاتے ہیں، تیار کرتے ہیں، براق پر بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کہاں؟ بیت المقدس میں۔ تمام انبیاء کرام وہاں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ان کی موجودگی میں امام ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھائی جاتی ہے، اللہ کے رسول امام، باقی تمام انبیاء، باقی تمام رسول اللہ کے رسول کے مقتدی ہیں۔ وہاں سے پھر سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کے اندر اتنی برکت رکھی ہے۔ اللہ نے خود کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اس مسجد کے چاروں طرف اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں۔ لیکن آج اس مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ان کو دہشت گرد نظر آتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ مسلمانوں، ان کے نظریے کو آج اپنا امت، یہ جو کہتے ہیں کہ حماس والے آتنکوادی ہیں، ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، یہ ان کا اپنا فارمولہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو اللہ کی عزت، اللہ کی عظمت کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، جو مسجدوں کی حفاظت کے لیے، جو ماؤں کے دامن کو بچانے کے لیے، جو بیٹی کی آبرو کی حفاظت کے لیے ہاتھ میں تلوار لے، وہ دہشت گرد نہیں، وہ مجاہد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، لیکن آج ان لوگوں کی باتوں کو سن کر ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ اگر ان کو ہم لوگ آتنکواد نہ کہیں، ان کو دہشت گرد نہ کہیں، ان کو ٹیررسٹ نہ کہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی جیل جانا پڑے۔ لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقَوْلُ الْحَقِّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو اگر حق بات کڑوی لگے، حق بات کے لیے اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے تب بھی تم بولو۔ اور میرے دوست بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات کہنے کی وجہ سے جو تکلیفیں دی گئی ہیں، دنیا والوں یاد رکھنا وہ تکلیف رہتی دنیا تک کسی انسان کو نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی صدا بلند کی ہے، عرب کے پہاڑوں کی چوٹی پر جا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ کو اپنا حاجت روا مانو، ایک اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پا جاؤ گے، تم نجات پا جاؤ گے۔ عرب والوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، عرب والوں نے طرح طرح سے میرے مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر جاتے تھے اس راستے پر کانٹے بچھائے گئے، اللہ کے رسول جہاں بیٹھتے تھے لوگوں نے پلاننگ کی ہے، سازش کی ہے کہ جہاں مصطفیٰ بیٹھے ہوں وہاں اوپر سے جا کر پتھر گرا دیا جائے، پتھر دب کر محمد مصطفیٰ اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ آقا علیہ السلام جب نکلتے تھے طرح طرح کی گالیاں دی جاتی تھی۔ آج بھی اتہاس گواہ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مکہ مکرمہ کے اندر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے رکوع کیا، سجدہ کی حالت میں ایک بدبخت آ کر اللہ کے رسول کی گردن پر اجڑی رکھ دی، اونٹنی کی اجڑی جس کے بوجھ میں اللہ
کے رسول اپنا سر کو نہیں اٹھا پا رہے تھے. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی ہے کہ تمہارے باپ مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے, سجدہ کی حالت میں تھے, لوگوں نے ان کی گردن پر اجڑی رکھ دی ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے, روتی ہوئی آ رہی ہے, اپنے باپ کی گردن سے اجڑی کو ہٹا رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. ان میں سے ایک بدبخت تھا, ایک ظالم تھا, ایک جہنمی تھا, جس نے میرے مصطفیٰ کے چہرے پر تھپڑ مارا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گردن پکڑ کر, چادر مبارک پکڑ کر کھینچی, تھپڑ مارا. وہ اس کا نام تھا عقبہ ابن ابی معیط. اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم واصل کیا اور دنیا والوں نے دیکھا کہ عقبہ ابن ابی معیط نے, جس کے ناپاک ہاتھ میرے مصطفیٰ کے گالوں تک پہنچے تھے, اللہ نے اسی دنیا کے اندر اسے ذلیل کیا, خار کیا, برباد کیا. موت کے بعد اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیت مصیبت کا دور ختم نہیں ہوا. 3 سال تک ان کے ساتھ بوائکاٹ کیا گیا, شعب ابی طالب کے اندر رکھا گیا, اعلان لکھ دیا گیا کہ جو محمد اور محمد کے صحابہ سے رشتہ رکھے گا اس کو سزا دی جائے گی, ان کو جیل کی سلاخوں کے اندر ڈالا جائے گا, ہر طرح سے ان کو محروم کیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, آج بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے وہ 3 سال کا دور کس طرح مسلمانوں نے گزارا ہے. باہر سے بیچنے والا کوئی نہیں, اور یہاں اگر کوئی بیچے باہر سے خریدنے والا کوئی نہیں, ہر طرح کا سامان بوائکاٹ کر دیا گیا. اور اس زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ پیڑ پودے کھا کر, پتے کھا کر گزارا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب بلک بلک کر روتے تھے, تڑپ تڑپ کر روتے تھے, ماں کا دودھ سوکھ چکا تھا, اس وقت ماں کے سامنے اپنے بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے, بھوک کو مٹانے کے لیے ایک قطرہ دودھ ان کی چھاتی میں, ان کے سینے میں باقی نہیں تھا. ماں کرتی تھی کیا, ایک کنکری کو اٹھاتی تھی, چوستی تھی اور کنکری ان بچوں کے منہ میں ڈال دیتی تھی تاکہ بچہ چوس کر, لعاب چوس کر کچھ دیر تک زندہ رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, لیکن ایک بات سامنے, حقیقت سامنے آ گئی. وہ کیا ہے کہ 3 سال تک سلاخوں کے پیچھے رہنا اللہ کے رسول نے گوارا کیا, لیکن اس وقت بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا کر حق بات کہتے تھے, اسلام کی دعوت دیتے تھے, تبلیغ کی اشاعت کرتے تھے. کسی کی پابندی کا کوئی ڈر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر نہیں تھا. اور میرے نوجوان دوستو, آپ اسی کی امت ہو, آپ اسی کی قوم ہو. اللہ رب العالمین نے آپ کو خیر امہ کہا گیا, اخرجت للناس, لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کو نکالا گیا. لوگوں کا فائدہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف تبلیغ کرو, صرف مدارس میں پڑھاؤ اور صرف پھلا کام کرو, پھلا کام کرو, پھلا کام کرو, ایسا نہیں. دین کا جو بھی کام ہوگا, اخرجت للناس, جس کام کے اندر لوگوں کی بھلائی ہو, جس کام کے اندر لوگوں کی خیر چھپی ہو, وہ امت خیر امت کے لقب سے ملقوب کیا جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, یہی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج خیر امت جس کو قرار دیا گیا, جس کو کہا گیا کہ تمام نبیوں کی امت میں, تمام نبیوں کی امت میں سب سے فضیلت والی جو امت ہے وہ امت محمد ہے. اور دنیا والوں یاد رکھنا, اللہ رب العالمین جب جنت کے اندر داخلہ شروع کرائیں گے, اس وقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آئے تو پہلے آئے, لیکن اس کی امت کو بھی جنت میں داخلہ کی اجازت نہیں ہوگی. بات دراصل یہی ہے کہ تمام نبیوں کی امت لائن میں کھڑی رہے گی اور جنت میں داخلہ کی باری آئے گی تو گھسے گی کون, جنت میں داخلہ کون ہوگی, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس ڈر سے اس قوم کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اپنے اندر شجاعت پیدا کیجئے, بہادری پیدا کیجئے, حق بات کو علل اعلان کہنے کی جرت پیدا کیجئے. اور دنیا والوں یہ سن لو, یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی آئے اسلام کے خلاف, میرے پاس اتنا سوال ہے, اسلام کو چیلنج کرتا ہوں, قرآن کو میں چیلنج کرتا ہوں, یہ چیلنج جو ہے یہ آج کل آٹانا بھاؤ میں بکتا ہے. اس چیلنج کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, آپ ان سے کسی طرح کی کوئی لڑائی مت کیجئے, کوئی بحث بازی مت کیجئے. بس اتنا کہہ دیجئے کہ اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا مذہب صحیح ہے, آپ کا دھرم سچا ہے اور اسلام مذہب کو آپ سچا نہیں مانتے, تو ایک بار آ جاؤ,
डिबेट करो और तुम अपने बड़े से बड़े पंडित को लाओ और हम अपने बड़े से बड़े आलिम को पेश करेंगे। और खुदा की कसम खाकर मैं कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जमानत दी है अपने कुरान के अंदर कि इस्लाम अपना हक मजहब है, जाअल हक वज़हक़ल बातिल। वो जब आएंगे और खुदा की कसम इस्लाम का जो पहरेदार होगा, इस्लाम की तरफ से जो जिहाद करने वाला जो मुनाजिर होगा, उस मुनाजिर को देखकर उन गैर कौम की कपकपी आ जाएगी, पसीना आ जाएगा और उलामा के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक आदमी आया इस्लाम के ऊपर खुला चैलेंज करता हुआ। कौन था वो? मुसलमान घर का लड़का था। माँ ने कहा, बेटा तूने डॉक्टरी पास कर ली है, अब तू कुरान पढ़ ले। कहा, अम्मी वक्त आएगा तो मैं कुरान पढ़ूंगा। एक बार कुरान पढ़ा, कुरान खोला, खोलने के बाद कहा कि अम्मी जान, कुरान करीम के अंदर ये वाक़या क्यों है? कुरान करीम को बंद कर दिया। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है? कहा, माँ जब तक मैंने कुरान को नहीं देखा था तो मैं ये सोचता था कि कुरान अजीम किताब है, कुरान करीम के अंदर बहुत कीमती बातें होंगी, लेकिन मैंने आज देखा कि कुरान करीम तो एक नावल की किताब है, दास्ता की किताब है, वाक़यात से भरी हुई किताब है। कहा, बेटा हुआ क्या? कहा, माँ यहाँ लिखा है सुपारा नंबर 16 और सूरह मरियम के अंदर लिखा है कि मरियम का कोई शौहर नहीं था, मरियम की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसके पेट से ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। माँ मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल साइंस कहती है कि अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो वो मादा मनविया के बगैर पैदा नहीं हो सकता, नुत्फा के बगैर पैदा नहीं हो सकता, मनी के बगैर पैदा नहीं हो सकता, शुक्र कीट के बगैर पैदा नहीं हो सकता। या तो मानना पड़ेगा कि मरियम का कोई शौहर था, या फिर ये मानना पड़ेगा कि मरियम एक बदचलन औरत थी, बदकिरदार औरत थी, वरना या ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हो सकते। वो क्या कहती है? माँ कहती है, बेटा इसका जवाब मेरे पास नहीं, चल किसी आलिम दीन के पास। आलिम दीन के पास गया, सवाल किया कि अगर तुम मानते हो कि कुरान सही किताब है, अल्लाह की किताब है, तो ये वाक़या क्यों लिखा है कि मरियम का कोई शौहर नहीं था, उसके बावजूद औलाद हुई है? तो आप क्या जवाब दोगे? मौलाना ने कहा कि बेटा बता, दुनिया में जानवरों में से सबसे पहला जानवर बकरा था या बकरी? वो चूंकि बकरा था, वो खुद गधा था, वो कहने लगा गधा गधी में से पहला जानवर गधा था। मौलाना ने कहा कि जो गधा दुनिया का पहला गधा था, वो किस गधी के पेट से जन्म लिया था? अब वो सर खुजाने लगा और कहने लगा कि नहीं, वो दुनिया की सबसे पहली गधी जो जानवर था, वो दुनिया का सबसे पहला जानवर वो गधी थी। तो हजरत मौलाना ने कहा कि ठीक है, दुनिया का पहला जानवर गधी है, तो फिर ये बताओ वो गधी किस गधे के स्पर्म से, किस गधे की मनी से पैदा हुई है? लेकिन उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने इंसान को 4 तरीकों से पैदा किया, बगैर मर्द के, बगैर औरत के, औरत मर्द के बगैर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। किसको? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ मर्द से पैदा किया, औरत नहीं है, सिर्फ मर्द से पैदा किया। दूसरा तरीका कौन है? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, यानी हजरत आदम की बाएं पसली से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हव्वा को पैदा किया। और तीसरा तरीका क्या है? सिर्फ औरत से, मर्द के बगैर, सिर्फ औरत से। किसको पैदा किया? ईसा अलैहिस्सलाम को। और चौथा तरीका मर्द और औरत के मिलाप से आम इंसानों को पैदा किया। और एक आदमी इस्लाम पर सवाल करता है, मैं आपको जवाब देकर जाऊंगा, छोटा सा वाक्य कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगा कि एक ईसाई था, वो सोच रहा था कि मुसलमानों को और ख़ास करके गरीब लोगों को ईमान से हटाना बड़ा आसान है। गरीब देखा, 5000 निकाली, कहा चल मेरी तरफ से रख दिया और एक चाय की दुकान बना ले। चाय की दुकान बन गई, वो अड्डा देने आ गया और मुसलमानों को उकसाने लगा कि तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है? कहा मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, सब कुछ कर सकता है। कहा अच्छा, अगर तेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है तो तेरा अल्लाह अपने जैसा दूसरा अल्लाह पैदा कर सकता है? मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं था। अगर कह दे कि हाँ मेरा अल्लाह अपने जैसा दूसरा अल्लाह पैदा कर सकता है, तो अब वो कहेगा कि तुम तो कहते थे कि अल्लाह एक है, यहाँ अगर अल्लाह अपने जैसा दूसरा पैदा करे तो अल्लाह तो 2 हो गया ना, तो तौहीद कहाँ रही? तौहीद तो ख़त्म हो गई। और अगर कहे मुसलमान कि नहीं अल्लाह अपने जैसा दूसरा अल्लाह पैदा नहीं कर सकता, तो वो कहेगा अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हारा अल्लाह सब कुछ कर सकता है, तो तुम्हारा अल्लाह तो कुछ काम नहीं कर सकता ना, तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का क्या मतलब हुआ? अब वो लोग परेशान हुए।
ایک عالم دین کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے، آپ ان سے مناظرہ کیجئے۔ کہا کوئی بات نہیں، اس کو بلاؤ۔ بلا کر لایا گیا۔ کہا بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہی ہے کہ تمہارا اللہ کیا کر سکتا ہے؟ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا تمہارا اللہ اپنے جیسا دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ ایک نہیں، ہزار، لاکھوں، کروڑوں اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ کہا توحید کہاں رہے گی؟ تب تو ایک اللہ نہیں رہے گا، بہت سارے اللہ ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، اس کے باوجود اللہ ایک ہی رہے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو میرے اللہ نے اپنے جیسا دوسرا جو اللہ بنایا، تو دوسرا جس کو بنایا اس کو بنایا گیا کہ نہیں؟ بنانے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ تو میرا اللہ جب اپنے جیسا دوسرے کو پیدا کیا تو میرا اللہ خالق تھا، خالق ہے، خالق رہے گا، اور جس کو بنایا وہ مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے اللہ نے بنایا، میرا اللہ کریٹر ہے، میرا اللہ خالق ہے، میرا اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ جس کو پیدا کیا اگر وہ کروڑوں ہو تب بھی وہ مخلوق ہے، اور مخلوق عام انسانوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے۔ مخلوق کے اندر ہم بھی مخلوق ہیں، زمین بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس اللہ کو اپنے جیسا طاقتور اللہ بنایا ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق ہونے میں ادنا کیڑے کی برابر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اس طرح ایمان کو، ہمارے ایمان کو، ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر علم بھی حاصل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں بسائیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سچی محبت میں کبھی ضد نہیں ہوتی، سچی محبت کبھی آپ کو کسی ایک کام پر مجبور نہیں کرتی کہ اگر میں کسی مسجد کا امام ہوں تو میں صرف اللہ کے رسول کی محبت امامت سے ظاہر کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر میں تبلیغ ہوں تو صرف تبلیغ کا کام کروں گا، اس سے میں اللہ کے رسول کی سچی محبت ظاہر کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر میں جلسہ کرتا ہوں تو اللہ کے رسول کی محبت صرف جلسہ کر کے ظاہر کروں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کو ہر کام میں، ہر اچھے کام میں شامل ہونا چاہیے، حصہ لینا چاہیے۔ آج نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر ایک اپنا فرقہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اپنی ایک الگ جماعت بنا کر بیٹھا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہی حق پر ہے، باقی سب لوگ گمراہ ہیں، باقی سب لوگ جہنمی ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ عشق رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا منظر دیکھ لیجئے، وہی سے جہاد کی تعلیم چل رہی ہے، وہی اللہ کے رسول کی سنت پر بات ہو رہی ہے، وہی اپنے گھر کو سنوارنے سجانے کی بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، وہ عشق رسول ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بہت ساری بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجئے، کیونکہ آپ سے پہلے جو ماں بہن بیٹی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، انہوں نے آپ کے لیے نمونہ پیش کر دیا، مثال بنا دی ہے، اور ان میں سے ایک خاتون ہے جس خاتون کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چندہ اکٹھا کرو، جہاد کے لیے جانا ہے، اور لوگوں سے کہا لوگوں تیار رہو، جہاد کے لیے جانا ہے۔ ہر گھر سے کچھ نہ کچھ آیا، کوئی نہ کوئی مرد آیا، لیکن ایک عورت تھی جس کے گھر میں کوئی باپ نہیں تھا، جس کا شوہر نہیں تھا، جس میں نوجوان کوئی بیٹا نہیں تھا، اپنا ایک معصوم چھوٹا سا بچہ اپنی گود میں لا کر اللہ کے رسول کے حوالے کرتی ہے، اللہ کے رسول کی گود میں رکھ کر کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے جہاد کے لیے اعلان کیا، لیکن میرا باپ پہلی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، میرا شوہر پہلی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، میرے چاروں بیٹے پہلی جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول میرے گھر میں اب کوئی نہیں ہے جو آپ کے لیے، آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، یہ معصوم سا بچہ ہے، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یا رسول اللہ اسے میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اس کو میدان جہاد میں لے کر جائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا او خاتون اس کا میں کیا کروں گا؟ کہ یا رسول اللہ میں بھی جانتی ہوں یہ نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے، یا رسول اللہ میرے بچے کو اس صحابی کے حوالے کر دینا جس صحابی کے پاس تلوار تو ہے لیکن ڈھال نہیں ہے، یا رسول اللہ وہ میرے بچے کو ڈھال کی طرح استعمال کرے، دشمن اگر تیر چلائے اپنے بچے کو، میرے بچے کو سامنے کر دے تاکہ وہ اس کو تیر نہ لگے، میرے بچے کو تیر لگے، اگر دشمن اس صحابی پر تلوار سے وار کرے تو تلوار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے بچے کو آگے کر دے، ڈھال